شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ نیچے کریں جی ذرا اس کو اسی جگہ سے جہاں کیا تھا، اس لیے کہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے تھوڑی میں بات کروں گا اور پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ جی ہم سورہ الرحمن پڑھ رہے ہیں، اور سورہ الرحمن جو ہے اس کا موضوع جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میں اگر پوچھوں تو کیا موضوع ہے اس کا باختصار؟ اللہ کی اللہ تعالیٰ نے رحمت جو کی نعمتیں عطا صفت، کی ہوئی ہیں جی جی، اس کا ذکر ہے اس ان کے کا اندر۔ ذکر کر رہا ہے۔ جی تو ڈاکٹر ذوالفقار صاحب فیہا فاقیاتن کا ترجمہ کریں آپ جلدی، اس لیے کہ میں پھر آج کے سبق پر پہنچوں گا۔ فیہا فاقیہۃ، اس اس زمین زمین میں میں پھل ہے، والنخل، اور کھجور کے درخت، ذات الاکمام، غلافوں کے خوشے والے ہیں، والحب، جی اور غلے کے دانے، ذوالعصف، جو کہ بس والے ہیں، والریحان، اور خوشبودار پھول، اور فبأي خوشبودار پھول ہیں۔ آلاء ربک، خوشبودار پھول ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے سر۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، اے جنس و انس، تو تم دونوں اپنے نہیں، رب اے کی، جنس تو انس نہیں ہے نا، جنس کیسے آپ نے کہا؟ جن جن ہے، جن و انس، جن اے جن و جنو انس، و تو ترجمہ جن بنے گا و اے انس، جنو انس۔ جی جنو، ٹھیک اگر ہے، اے جنو اگر اور انس، آسان کرنا ہے، اے جنوں اور انسانوں۔ ٹھیک ہے، اے جنو انس، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ جی بس خلق یہاں تک ہوا، الانسان، نہیں آگے، آگے آپ اچھا ٹھیک کسی اور کو دیتے ہیں۔ جی آگے کون کریں گے؟ جی خلق الانسان، خلق انتخاب۔ الانسان من صلصال کالفخار، اس جی اللہ نے انسان کو پیدا کیا بجنے والی مٹی سے، جو کہ کالفخار، ٹھیکری کی طرح تھی۔ جی جی آگے انتخاب کریں۔ وخلق الجان، سر میں کرتا ہوں سر۔ جی وخلق کریں۔ الجان، اور جن کو پیدا کیا، یہ آگے وخلق الجان، اور جن کو پیدا کیا، مم مارجن، شعلے سے، من ناری، آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اور اس اللہ نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، فبأي آلاء ربکما تکذبان، اور جنوں انس، تم دونوں اے جنوں انس، یہ بریکٹ میں ہے، اے جنوں اور انسانوں، یہ کر لیں۔ اے ہم جنوں اور انسانوں، تم ہم اپنے رب کی، اپنے قدرت والے اور نعمتوں والے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟ جی ٹھیک ہے جی، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آگے پڑھتے ہیں جی۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ساتھی ایک تو یہ ہے کہ انتہائی الرٹ ہو کے بیٹھیں۔ ریکارڈنگ کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر آواز کہیں سے نہ آئے، صرف ایک بندہ جو بول رہا ہے اس کی آواز آئے، اور جب میں کہوں دوسرے ساتھیوں سے تو وہ پھر بجائے مائک کھولنے کے پہلا کھلا ہوا ہوگا،
ٹھیک ہے، اگر کہیں سے ڈسٹارشن ہو رہی ہے تو اس کو ہم بند کر دیں گے۔ اچھا جی، اب آگے ہم پڑھنے لگے ہیں۔ آج کا سبق ہے 17۔ مجھے صرف آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس وقت تک ہمارا یہ ختم ہوگا، اس لیے کہ آخر میں ریویژن کے لیے ٹائم نہیں بچتا۔ 10 فٹ پہلے میں جی، بتا دوں گا۔ اچھا چلیں، آپ حساب لگا لیں۔ ہاں جی، اب آگے آ رہا ہے جی، رب المشرقین و رب المغربین۔ جی، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا۔ اب یہ جو دو مشرق اور دو مغرب ہیں، یہ کیا ہیں، اس کو دیکھنا ہے۔ قرآن مجید کو بحیثیت یہ دیکھنا ہے کہ ہر آیت جو اس کے علاوہ آیات ہیں، جیسا کہ سورۃ المعارج، اس کے اندر یہ جو ہے وہ ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ برب المشرق والمغرب، جی، کہ مشرق اور مغرب کا رب۔ تو وہاں ایک آ گیا مشرق اور مغرب، اور یہ مشرقین و رب المشرقین و رب المغربین، کہ وہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے۔ اب اس کے اندر فرق کیا ہے؟ ایک وہ چیز ہے کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ بھئی مشرق اس طرف ہے اور مغرب اس طرف ہے، تو ہمارے لحاظ سے مشرق اور مغرب ایک ہے۔ مشرق کے معنی کیا ہوتے ہیں ڈاکٹر داؤد بھائی؟ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ۔ ہاں جی، شارقہ کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، طلوع ہونا، طلوع ہونے کی جگہ۔ اب اگر طلوع ہونے کی جگہ دیکھیں گے نا تو پھر ایک اور آیت بھی ذہن میں رکھ لیں، وہ غالباً سورۃ المعارج، اس کے اندر تو یہ آتا ہے، سورۃ الصافات کے اندر آئے گا رب المشارق والمغارب۔ اب اس میں اب دوبارہ کرتا ہوں، مشرق واحد ہے، مشرقین کیا ہے جی؟ جمع، تثنیہ، نا تثنیہ، تثنیہ، تثنیہ۔ تسنیہ۔ جی، آن اور عین، یہ دو الفاظ ہیں، آخر میں آ جائیں تو وہ تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے دو مشرق۔ اور مشارق جمع ہے مشارق۔ اب اسی طریقے سے مغرب، غروب ہونے کی جگہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے، مغربین، دو غروب ہونے کی جگہیں، جی، اور مغارب یہ اس کی جمع ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنا ہے کیا، ہم ایک تو یہ ہے کہ عمومی طور پر کہتے ہیں کہ یہ مشرق کی طرف ہے اور یہ مغرب ہے، سورج مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں سے ہمارے ہاں موسم گرمی اور سردی ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی سر۔ ہاں، اب گرمی میں کیا ہوتا ہے، گرمی کے اندر سورج جو ہے وہ مشرق سے نارتھ کی طرف، شمال کی طرف آہستہ آہستہ ہر روز چلتا چلتا تقریباً شمال کے کنارے تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے جی؟ جی یہ کتنے ساتھیوں کو پتا ہے یہ؟ جی سر، جی، سورج کے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پورے سال کے اندر 365 ڈیز کے اندر وہ ایک جگہ سے طلوع نہیں ہوتا، وہ ہر روز ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، لیکن وہ مغرب سے طلوع نہیں ہوتا وہ مشرق سے ہی ہے۔ اب مشرق کہاں تک ہے؟ وہ ہے شمال سے شروع ہوتا ہے اور جنوب، جس جگہ پہ اس کا کونا آتا ہے وہاں ہمارا مشرق ختم ہو جائے گا۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی سر، یہ مطلب ہے ذہن میں رکھیں۔ تو اس میں ہر روز ایک، اگر آپ 5 منٹ کا تقریباً فرق ہوتا ہے
تو وہ اپنا پورے سال کے اندر پہلے وہ گرمی کے اندر نارتھ سے مشرق سے نارتھ کی طرف جاتا ہے، اور سردیوں کے اندر پھر وہ مشرق سے ساؤتھ کی طرف جاتا ہے جی۔ تو ایک تو یہ بن گیا کہ ہر روز نئی جگہ سے اس کا طلوع ہونا، یہ اس کو بنا دے گا مشارق۔ کیا بنا دے گا؟ مشارق۔ اچھا، ہمارے لحاظ سے وہ پورے کا پورا مشرق ہے، تو ہم کہتے ہیں مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ باقی اب مشرقین کون ہوا؟ مشرقین وہ ہے کہ جو بالکل آخری سرا گرمی کے اندر نارتھ کے ساتھ مل جاتا ہے، اور سردی کے اندر یہ سرکتا سرکتا اپنے جنوب کے حصے کے ساتھ ملتا ہے، تو یہ دو مشرق بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ دو مشرق۔ اب یہ سارے کا سارا سسٹم ہم دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ جی سر۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ سے سورج کو طلوع کر سکتا تھا، ایک ہی طرح پہ سورج کو کہتا کہ بھی تم جہاں جا کے غروب ہو جاؤ، لیکن اس پورے کے ساتھ ہمارے بہت سارے معاملات، موسم، سردی اور گرمی، خزاں اور بہار، یا جس جگہ پہ بھی باقی خزاں اور بہار، جہاں دو ہی موسم ہیں، کئی جگہ ایسی بھی ہوں گی دنیا کے اندر کہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے تو ضرور وہ خزاں اور بہار بھی آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ موسم بناتا ہے۔ اگر یہ موسم نہ بنتے تو انسان کے لیے بتائیے کہ گرمی صرف رہتی، پورا سال گرمی گرمی رہتی، تو ہم بچ سکتے؟ نہیں بچ سکتے۔ ایون یہ کہ آپ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کی طرف جائیں تو ساؤتھ پول کے اوپر تو ہے ہی مائنس، ایبسولوٹ مائنس، اس سے بھی ٹیمپریچر نیچے ہے، وہاں زندگی کے آثار نہیں ہیں۔ نارتھ کی طرف بھی جائیں گے تو وہاں جو ہم کہتے ہیں نا کہ 6 مہینے دن رہتا ہے اور 6 مہینے رات رہتی ہے، یہ عام طور پہ سنا ہوا، چونکہ گئے نہیں ہیں لہذا وہ سنی سنائی بات۔ وہاں بھی یہ ہے کہ ہر روز سورج وہ اندھیرے کے اندر بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور اس وقت جو روشنی ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ بھی یہ دن ہے اور یہ رات ہے۔ تو ہم چونکہ مشرق اور مغرب کو پڑھ رہے ہیں تو اس کو ذہن میں اتنا ہی رکھنا ہے، مشرق اور مغرب ہماری زبان میں، اور جو جس جگہ پہ اینڈ ہے مشرق کا اور جس جگہ پہ مغرب کا اینڈ ہے، وہ مطلب کہ دو بنتے ہیں، تو اس کو مشرقین مغربین کہا۔ اور مشارق والمغارب سورہ صافات میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ صافات ختم کر لیا نا جی؟ جی سر جی۔ وہاں پڑھا تھا رب المشارق والمغارب۔ یہ وہ ہے جگہ کہ ہر روز ایک نئی جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے اور ہر روز ایک نئی جگہ پہ سورج غروب ہوتا ہے، تو لہذا مشارق والمغارب۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ مخلوق میں سے مجھے بتائیے کہ کوئی یہ کام کر رہا ہے؟ اللہ۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ ہر روز یہ دیکھنا کہ یار یہ کام تو کوئی بھی نہیں کر رہا سوائے مخلوق میں سے کوئی نہیں کر رہا، تو وہ پھر کوئی کر رہا ہے، کیوں جی؟ وہ اللہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے رب المشرقین والمغربین، اور پھر یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ ہم کریں گے اے جنوں اور انسانوں، یا دوسرا کریں گے اے جن و انس، اس کو پڑھیں گے اے جنوں انس۔ ٹھیک ہو گیا سمجھنے کے لیے؟ جی سر۔ اس لیے کہ کما کا سمجھ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، تو تم دونوں اپنے رب کی کیا ترجمہ کیا تھا جی؟ نعمتوں اور نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے انسان کے لیے، اور اللہ کی طاقت ہے یا اللہ کی قوت ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ وہ اس پر قادر ہے۔
وہ جب تک قیامت نہیں آئے گی مشرق سے ہی سورج نکلتا رہے گا، مغرب کے اندر ہی غروب ہوتا رہے گا، لیکن جب قیامت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ جو حدیث مبارکہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سورج کو ہی حکم دے گا کہ اب تم نے مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ وہ اب سمجھ آتی ہے کہ سورج نے ساری زمین ہے اس نے الٹا پھرنا شروع کر دینا ہے، تو ہمیں ایسے لگنا ہے کہ جیسے مغرب سے سورج طلوع ہو گیا۔ کیوں جی، ٹھیک ہو گئی بات؟ جی سر جی۔ اب میں تشریح اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان کو پتہ چلے کہ یہ ہم فار گرانٹیڈ کہ بھی اس کو ہم نے دیکھ لیا، روز سورج طلوع ہوتا ہے، روز غروب ہو جاتا ہے، ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے کوئی نہیں ہے۔ اس سے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کا مطلب یہ ہے کہ اس نشانی کی طرف دیکھو گے تو اس نشانی کو بنانے والا وہ اللہ ہے، اس کی معرفت یا اس کا پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، تو لہذا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو آپ میرے ساتھ ترجمہ کریں، رب المشرقین، وہ رب وہ ہے، دو مشرقوں کا رب ہے، وہ دو، ہاں جی، وہ دو مشرقوں کا رب ہے، ورب المغربین، اور وہ دو مغربوں کا رب ہے، اور وہ دو مغربوں کا بھی رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں ایک سے کہوں گا ڈاکٹر ذوالفقار صاحب سے کہ وہ اکیلے ترجمہ کریں اس کا۔ اے جنو انس، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب نعمتوں اور قدرتوں، یہ بتائیں کہ ڈاکٹر سرشار صاحب کس لفظ کے معنی ہیں نعمتوں اور قدرتوں؟ آلائی، جی۔ اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی یہ بتائیں گے کس کس، یہ کون سا لفظ ہے جس کے معنی ہے کس کس؟ ای، آئیے، ویری گڈ، آئیے۔ اچھا مشتاق بھائی آپ بتائیے کہ تم دونوں اپنے رب، یہ کون سا لفظ ہے جس کے معنی ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی، تم تو کیا ہوگا؟ ربکما، اور جٹلاؤ گے، جٹلاؤ گے کس کے معنی ہے؟ تکذبان، تو لہذا رٹنا نہیں، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت بتاتا ہے، مشرق اور مغرب نعمت بن گئی جس کے ساتھ پورا سلسلہ جڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بار بار کہ تم اپنے رب کی کس کس، اپنے نعمتوں میں سے، نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ایک اور عجیب و غریب بات بتا رہا ہے جس کا پتہ بڑی مدت کے بعد چلا۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تھا تو اس وقت سے سمندر بھی موجود ہیں اور زمین کا حصہ جو خشک ہے وہ بھی موجود ہے، ایسے ہی ہے جی؟ جی سر۔ اب جو سمندر ہے وہ زمین کا کتنا حصہ ہے؟ سمندر کا پانی جو ہے جو 70 جی 72%، ٹھیک ہے، وہ 70% کہہ لیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ 3 حصے تو پانی، پانی ہے اور ایک حصہ ہماری لینڈ ہے، تو لہذا زمین کے اوپر جتنی مخلوقات رہ رہی ہے اس سے زیادہ مخلوقات جو ہے وہ سمندروں کے اندر اپنا رہ رہی ہے۔ ایک دوسرا چیز یہ ہے کہ سمندر کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، جنوں انس کے لیے، یا تو کہ دونوں کا ذکر ہو رہا ہے تو دونوں کا مخاطب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ مارج البحرین یلتقیان، مارجا کا مطلب بھی ملنا ہوتا ہے، مارج البحرین، باہر کس کو کہتے ہیں؟ سمندر کو، اور بحرین جمع ہے یا تثنیہ ہے؟ دو سمندر، جی تثنیہ ہے جی۔ تو مہاراجا کا مطلب ہے اس نے ملایا، مہاراجا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے ملایا، اس نے ملایا جی۔
مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہماری انگلش کا بھی لفظ مرج کرنا، کیوں جی جی شاید انہوں نے یہاں سے ہی لیا ہو، لیکن یہاں پر اس کو دیکھیں، یہاں ہے کیا، مارا جل بحرینی، اس نے دو سمندروں کو ملایا، یلتقیان، اب یہ بھی ہے، اس کا مطلب بھی ہماری زبان کے اندر بھی وہی ہوگا کہ جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ یلتقیان کا مطلب کیا ہے جی؟ ایک دوسرے سے ملے، ہاں، اس نے دو سمندروں کو ملایا جی، مارج البحرین یلتقیان، جو دونوں ملتے رہتے ہیں، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ اب وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے ایک کھاری پانی کا سمندر اور ایک میٹھے پانی کا سمندر، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کیوں جی پڑھا ہے نا؟ جی سر۔ اب نئے ساتھیوں کے لیے کیا ہے کہ سمندر کے اندر بھی جو آدمی سفر کرتے ہیں ان کو چاہیے تو جو خاص طور پر بادبان لگے ہوئے ہوتے تھے کشتیاں، تو وہ سٹور نہیں کر سکتے تھے، کتنے کتنے مہینے لگتے تھے، تو ممکن ہے اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا ہو، لیکن یہ قدرت یہ دکھائی ہے کہ سمندر کے اندر میٹھے پانی کی ایک پورا سمندر چلتا جاتا ہے اور کئی کیا کہیں گے سینکڑوں میل وہ چلتا ہے، اور وہ کھارے پانی کے اندر ملتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بینہما برزخن کہتے ہیں ابھی، بینہما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہوا ان ہما دونوں ہوں، کے درمیان، تو یہ ہما، تو بینہما ان دونوں کے درمیان، وہ دونوں کون ہیں؟ کھاری اور میٹھا سمندر، بینہما ان دونوں کے درمیان، برزخن کا مطلب ہوگا پردہ ہے، ان دونوں کے درمیان دونوں کے ایک درمیان پردہ ہے، لا یبغیان تثنیہ کا جمع ہے، بغا کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، ایک حد بنائی ہے اس سے آگے بڑھنا، بغاوت اسی سے بنا ہے، باغی اسی سے بنا ہے، تو لا یبغیان کا مطلب ہے وہ بغاوت نہیں کرتے، دوسرا وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ ایسا نہیں ہے کہ میٹھا پانی جو ہے وہ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا کہ میٹھا پانی کھارے پانی کے اندر جا کے مل جائے اور مکس ہو جائے، وہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ عبدالاحد مائک بند جی ہے جی 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 مائک بند ہے۔ اچھا، عبداللہ جو ہے وہ تو ابھی چھوٹا ہے، لیکن باقی ساتھی جو ہیں وہ اس کی طرف ضرور دیکھیں کہ یہ اس کو ایسے نہ پڑھیں۔ مارا جل بحرین، ترجمہ میں دوبارہ کرتا ہوں، اس اللہ نے دو سمندروں کو کیا کیا؟ ملا دیا، یلتقیان، جو کہ ملے ہوئے ہیں، جو کہ ملے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس کے اندر مکس نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا، کہ ملنے کا سمجھ ممکن ہے آپ کے ذہن میں ہو کہ وہ ملے ہوئے ہیں کا مطلب ہے کہ ایک کا پانی دوسرے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بینہما برزخن، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، لا یبغیان، وہ دونوں اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ یہ میں ترجمہ کروا رہا ہوں۔ لا یبغیان کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دونوں اس سے آگے نہیں بڑھتے، وہ دونوں اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ کچھ سمجھ آئی؟ جی سر۔ مجھے بھی آ گئی ہے، مجھے بھی آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کیوں ہے؟ یہ آپ کو زندگی دینے کے لیے ہے کہ جو سمندر کے اندر کشتیاں ہیں ان کو پانی چاہیے، اور وہ جا کے وہاں سے پانی لیتے ہیں، باقاعدہ پانی لیتے ہیں وہاں سے، اب بھی لیتے ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ جو پہلے خلیج فارس ہے، اس کے اندر باقاعدہ مولانا سید ابوالعلا مودودی نے کتاب کا حوالہ بھی مطلب دیا کہ بھی کون سی کتاب ہے، وہ میں نے یہاں لکھی تھی کہ جو رئیس کیا کہیں گے، جس کو ہم کیپٹن کہتے ہیں، اس نے ایک کتاب لکھی ہے مرآت الممالک۔ اس نے بتایا کہ خلیج فارس نے اس نے مطلب اپنا سفر کیا
اور خلیج فارس کے اندر یہ باقاعدہ دو سمندر ایک دوسرے کے ساتھ چلتے جاتے ہیں اور وہ نہیں ملتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دوسری طرف جائیں تو دوسری طرف بحر احمر ہے سوری، اور اس کے آگے افریقہ آ جاتا ہے، افریقہ کے آگے اٹلانٹک اوشن آتا ہے، اٹلانٹک اوشن کے اندر بھی وہ اس قسم کے سمندر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ بتائیں پانی کتنی دیر تک ایک دوسرے پانی کے ساتھ نہیں ملے گا اور وہ درمیان میں ساتھ ساتھ چلتا جائے گا، ہمارا پانی زندگی کا؟ نہیں، ہاں، ہوا آئے گی وہ اس کو ملا دے گی، کوئی چیز آئے گی جھول کے، کوئی لہر ہی آئے گی تو وہ اس کو ملا دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس ویسے تو ترجمہ یہ ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کن نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہم نے کہا ہے کہ اے جنو انس، تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو کسی کو بھی نہیں جھٹلا سکتے، کیوں جی؟ تو آپ پڑھیں مرج البحرین، مرج البحرین ملا دیا، اس اللہ نے دو سمندروں اس کو ملایا۔ اللہ نے اس مارجا کے اندر اس کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے جی، اس نے ملا دیا بحرائنی، دو سمندروں کو دو سمندروں کو، یلتقیان، جو جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، بینہما سر جی یہ یہاں پہ برزخن، تاکہ سر جی یہ جو یان کا لفظ آئی اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے تو یہ یہاں پہ دونوں کا نہیں استعمال کریں گے سر جی؟ یہ دونوں تسنیہ کا ہے نا، صیغہ نہیں ہے؟ یلتقیان یہ تسنیہ کا ہی ہے جی، وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں جی، وہ دونوں ٹھیک ٹھیک ہے ہے، آپ، ہاں جی، یلتقیان تسنیہ کا ہی ہے، آن اور ٹھیک ہے، وہ این دونوں آپس آگے چلیں جی، میں ٹھیک ہے سر جی۔ ہاں جی، تو وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، بینہما برزخن، ان دونوں کے درمیان ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، لا ایک پردہ ہے، یبغیان، اب کہیں گے وہ دونوں وہ دونوں اس سے آگے آگے نہیں بڑھتے، وہ دونوں اس سے آگے نہیں بڑھتے، بڑے نہیں ہے، یبغیان، یبغی، یبغیانی، یبغیون، یہ ہے آپ کا مضارع، تو وہ آگے نہیں بڑھتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنو انس، تو تم دونوں اپنے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ قدرتوں میں سے جی، کس کس کو اے جھٹلاؤ گے؟ جنو انس، تم اپنے رب کی قدرتوں اور نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ تو میں یہاں محسوس یہ کر رہا تھا، پروفیسر صاحب نے کرایا تھا، ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کہ جب میں نے نہیں نہ پڑھا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا ایمانداری سے کہ یہ جو تم ہے، تم دو ہے یا تم زیادہ ہیں، لیکن جب پتا چلا کہ کا کی جمع کما ہوتی ہے تو کذبو اور جمع تسنیہ جو ہے وہ تو کذبان ہوتی ہے، تو پھر پتا چلا کہ یہ صورت تو دو جن اور انسان ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیوں جی؟ جی اور پوچھ رہا ہے ان دونوں سے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو چھوڑ کے بات کرنی شروع کر دی ہے انسانوں اور جنوں سے، ہے یا نہیں؟ جی تو اپنا ایمان ہم محکم کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، پورا ایمان کہ اللہ کی قدرتیں، اللہ کی نعمتیں یہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قائم رکھے ہوئے ہے، الحمدللہ جی۔ جی ترجمہ کریں، کنہوں نے کرنا ہے؟ جی، مرج البحرین، ہمارے پاس 10 منٹ اللہ ہے۔ نے دونوں سمندروں کو ملا دیا، پروفیسر صاحب
جی پروفیسر رب المشرقین سے ذرا شروع کر دیں. اچھا اچھا جی جی رب المشرقین و رب المغربین، وہی ہے رب دونوں مشرقوں کا اور وہی ہے رب دونوں مغربوں کا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین، اس اللہ نے دونوں سمندروں کو ملا دیا. یلتقیان، جو آپس میں ملے ہوئے ہیں. بینہما، ان دونوں کے درمیان. برزخ، ایک پردہ ہے. لا یبغیان، جو دونوں حد سے تجاوز نہیں کرتے. فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ. تم دونوں. جی تم ٹھیک ہے جی، ہو گیا جی. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذرا نا اس سمندر کے اندر ڈبکی لگا لو، تو آپ کو ایک خوبصورت تصویر دکھاتا ہوں. کیوں جی؟ جی وہ ہے جی یخرج منہما. جی یخرج، ایک تو ہے کہ نکلتے ہیں یہاں، اس لیے کہ لؤلؤ اور والمرجان کے اوپر کیا ہے؟ پیش. کیا ہے؟ پیش. تو ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں. یخرج، نکلتے ہیں، منہما، ان دونوں سمندروں سے. ان دونوں سمندروں سے. ہاں، ان دونوں سمندروں سے نکلتے ہیں اللؤلؤ، موتی. جی بالکل، لؤلؤ موتی جمع ہے جی. والمرجان، اب یہ مرجان کیا ہے؟ ترجمہ تو اس کا اپنی زبان میں ہے مونگے، اپنی زبان کے اندر. لیکن مرجان ہے کیا چیز؟ کیوں جی ساتھی کو پتا ہے مرجان کا؟ دوائیوں میں استعمال. مرجان کی انگلش ہے مونگے جو کورل ہوتے ہیں. ریف. جی کورل ریف انگلش کے اندر کہتے ہیں. اور جب ہم وہاں عمان میں تھے تو ہم نے باقاعدہ ان کو دیکھا. لیکن یہ جو جی ذرا جی پلیز یہ ذرا مائک بند کر دیں ان کا پلیز. جی مشتاق بھائی بند کر سکتے ہیں؟ کر دیا جی ذرا پلیز. رشید صاحب تھے. تو چلیں جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. وہ جو ہے نا ایک چیز فہم کی بھی اور سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے نا، نہیں پتہ چلتا. مرجان میں بتا رہا تھا کہ لؤلؤ تو ہو گیا موتی. اب موتی کہاں سے نکلتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک سپی ہوتی ہے وہ. سپی کے منہ جی سے. ہاں جی، آئسٹر جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر. اور اس کے اندر یہ چیز آتی ہے. اور کہاوت کیا ہے؟ کہاوت بہرحال وہ کہاوت ہے، اس کا کوئی ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ وہ جو اوپر تیرتی رہتی ہے اور ایک پاک بارش کا قطرہ آتا ہے وہ اس کو لیتی ہے اور نیچے چلی جاتی ہے. اس کو چھوڑ دیں. کیوں جی یہی سن رہے ہیں نا موتی کیسے بنتا ہے؟ ہاں جی جی سر. جی اس کا کوئی جو سائنٹیفک ہے نا وہ نہیں چیز. اللہ تعالیٰ نے سپی کو، وہ جو آئسٹر ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہوئی ہے کہ وہ جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں اس طریقے سے سپی کے اندر موتی پیدا ہوتے ہیں. جی میں نے خود دیکھا باقاعدہ کہ لوگ سپیاں جو ہیں وہ کرتے ہیں اور ان کو یوں کاٹتے ہیں اور کاٹ کے اپنا ایک درانتی کی طرح ان کے پاس ہوتا ہے کٹر، تو وہ اس کے اندر سے نکالتے ہیں اور موتی ماشاءاللہ نکال کے بڑے خوش ہوتے ہیں یہ لوگ. مرجان یہ جمادات اور نباتات. نباتات کا مطلب ہوتا ہے کہ درخت کے وغیرہ جو نیچے سے اگتی ہیں. جمادات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پتھر وغیرہ وہ جمادات کہلاتے ہیں. ان دونوں کا امتزاج ہے. ان دونوں کا کیا ہے؟ امتزاج. جس طریقے سے نباتات اگتے ہیں اس طریقے سے مرجان کی باقاعدہ نیچے سے اور اوپر سے وہ ٹہنیاں ٹہنیاں بن جاتی ہیں اور بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، مختلف رنگوں کا. اور اس کو زیورات کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو وقت کم ہے. یخرج منہما، ان دونوں سمندروں سے نکلتے ہیں اللؤلؤ والمرجان،
موتی اور مرجان کا مرجان ہی رکھیں یا مونگے رکھیں، کیا کریں؟ مرجان ٹھیک، باقی ساتھی مونگے، بھی اچھا جی منع لکھنا تو پھر تو مونگے ہی پڑیں گے ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، تو مونگے بن گیا جی، ٹھیک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی قدرتوں اور نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ وہ جو اپنے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب ہیں، وہ جو ہر جگہ پہ اوپر بان اور کما اس کا ترجمہ نہیں کر سکو گے، جب ایک دفعہ دونوں کہہ دیا تو وہ دو اس کے اندر آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ڈاکٹر داؤد صاحب آخر میں ترجمہ کریں گے، اب آپ ترجمہ کریں یخرج منہما۔ 3 منٹ ہے ہمارے پاس تو ترجمہ کروا لیں جی۔ جی، یخرج منہما ترجمہ کریں۔ ان دونوں سمندروں سے نکلتے ہیں، یا ان دونوں سمندروں سے نکلتے ہیں اللؤلؤ والمرجان، موتی اور مونگے۔ موتی اور مونگے۔ موتی اور مونگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تو اے جنو انس، تو تم دونوں تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ باقی ساتھیوں کی آواز نہیں آئی، تو میں 3 منٹ اب دے رہا ہوں اپنے ڈاکٹر صاحب کو، تو آپ نیچے کریں جی، اور پھر ڈاکٹر داؤد جی بھائی میں کر پلیز۔ جی جی رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے 2 مشرقوں کا اور 2 مغربوں کا بھی رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ مارج البحرین، اس اللہ نے 2 سمندروں کو ملا دیا، یلتقیان، جو دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، بینہما برزخن، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، لا یبغیان، وہ دونوں اس پردے سے آگے نہیں بڑھتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ویسے مشتاق بھائی، جی سر، آپ کے پاس وقت تو میرا خیال ہے ابھی بھی ہے، 1 منٹ ہے 2 منٹ تو ہے، 1 منٹ ہے۔ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ جی جی بیٹا۔ تو یلتقیان کا کیا مطلب ہے؟ یلتقیان کا مطلب ہوتا ہے دونوں ملے ہوئے ہیں، دونوں ملے ہوئے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ میں منہما کرتا ہوں پھر جی، میں ابھی کرتا ہوں۔ منہما، یہ ہا صاحب ہما ہے، یہ طرح ہما بتا کا دیں کہ مطلب یہ ہوتا ہے اردو دونوں۔ لفظ جو ہے نا، یہ ملاقات، وہ اسی سے ہے، ملاقات، ملنا۔ جی 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 بالکل، جی جی۔ تو وہ آپ نے پڑھا تھا نا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، پڑھا تھا؟ جی ہاں جی۔ جی جی اس کے اندر تا کا اضافہ ہو گیا ہے جی، تا کا اضافہ، اس سے شدت پیدا ہو گئی ہے، تو یلتقیان بن گیا، یلتقی جی۔ تو میں پڑھتا ہوں، رب المشرقین و رب المغربین، وہ اللہ رب ہے 2 مشرقوں کا، و رب المغربین، اور دونوں مغربوں کا بھی وہ رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں